تو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ فتویٰ آیا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں، کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، مردار خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو جائے اور تم میں بغاوت نہ ہو، نافرمانی کا ایلیمنٹ نہ ہو، تو پھر جان بچانے کے لیے یہ حرام بھی کھایا جا سکتا ہے، یعنی کیٹاسٹروفک کنڈیشن، ہنگامی صورتحال۔ حتیٰ کہ سورۃ النحل میں تو یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے اور دل میں ایمان ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ تو اب یہ ساری صورتحال دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اگر اس وقت لاش نکالنی پڑتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، امام بخاری نے باقاعدہ ایک چیپٹر بنایا جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت لاش کو قبر سے نکالنا، یعنی اس کا جواز موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث لے کر آئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میرے والد شہید ہو گئے اور انہیں کسی اور شہید کے ساتھ دفن کر دیا گیا، لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ 2 بندے ایک ہی قبر میں دفن ہیں، اگرچہ جائز ہے، ظاہر کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن مجھے ہوا کہ میں اپنے باپ کی لاش کو الگ شفٹ کروں۔ تو میں نے ان کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کی قبر کھودی تو وہ کہتے ہیں ان کی لاش بالکل سلامت تھی، سوائے ایک کان کا تھوڑا سا حصہ ڈیمیج تھا۔ اب وہ کان کا حصہ جو ڈیمیج تھا وہ مٹی کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی زخم وغیرہ ان کو لگے ہوں گے، ورنہ تو اگر یہ تو نہیں کہ کان سے سٹارٹ ہونا تھا، سب سے پہلے تو معدہ پھٹتا ہے، آپ پتہ نا، پیٹ سب سے پہلے پھٹتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کی لاش کو پھر شفٹ کر دیا دوسری قبر میں۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ کسی کی لاش کو قبر سے نکال سکتے ہیں۔ بعض اوقات قبرستان میں پانی آ جاتا ہے، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایسا کرنا ہوتا ہے۔ وہ آخرت کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی راکھ ہواؤں میں اڑ جائے ایئر کریش کے اندر، یا آگ میں جلا دی جائے، یا سمندر میں غرق ہو جائے، آپ کے لیے وہی قبر ہے۔ آپ کی قبر کے لیے جسم کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تمہارے مرنے سے لے کر آخرت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ہے، ان سین بیریئر۔ کسی کی قبر یہ مٹی کی ڈھیری بنتی ہے، کسی کی شیر کا پیٹ، کسی کی قبر سمندر کی گہرائی، کوئی ہواؤں میں بکھر جاتا ہے، کسی کی لاش کو آگ لگا دی جاتی ہے جس طرح ہندو لگاتے ہیں۔ تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ بھائی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کسی کو عذاب دینے کے لیے وہ دنیا ہی الگ ہے، وہ اس فزیکل ورلڈ کی جگہ نہیں ہے۔ ایون جو لاش آپ نے قبر میں دفنائی ہے، آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیں، آپ کو کوئی فرشتے آتے ہوئے یا وہ مردہ اٹھتے ہوئے یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے گا؟ تو پھر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ مردے کی لاش سلامت ہے یا نہیں ہے۔ اتنے بولے لوگ ہیں، ہر چوتھے دن سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہندو آگ لگا دیتے ہیں، ان کا حساب کتاب قبر کے سوال کیسے ہوتے ہوں گے؟ یہ مسلمان کا حالت ہے، یہ اس کا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں علمی لیول آپ دیکھ لیں مسلمان کا کیا ہے، اس چیز کے اوپر وہ سوال کر رہا ہوتا ہے۔ بھئی آخرت کی زندگی کا کیا تعلق اس معاملے سے؟ جس کو تم نے دفنایا اس کے سوال کون سے آبزرو کر لو گے تم؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس طرح کی جو کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے نا، اس کے اندر لاش کو نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی امام بخاری نے اس حدیث سے باقاعدہ رزلٹ نکالا اور ایک چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ ضرورت کے وقت لاش کو اس طریقے سے قبر سے نکالنا، یہ یعنی ایک ضرورت کی چیز تھی نا، اس وجہ سے نکالا گیا۔ کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے حوالے سے پھر احکامات بالکل بدل جاتے ہیں۔ اور یہ جو قتل ہے نا جی، یہ اتنا سینسٹیو چیز ہے کہ اللہ تعالی کی سنت یہی ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، آپ اسے معاف کر دو۔ سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے، البتہ اگر تم معاف کر دو گے تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا ہو جائے گا۔ لیکن قتل ناحق ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قتل کے بدلے قتل کرنے میں
انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ. یعنی یہاں معاف نہیں کرنا. ایون دیت لینا جائز ہے، سورۃ النساء میں آیا، لیکن وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. وہ سنن ابی داؤد میں آیا کہ 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت، وہ بھی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے. ایک اونٹ جو ہے وہ آج کل ایوریج 5 لاکھ روپے کا تو ہے، تو یہ 5 کروڑ دیت تو بن جائے گی ایک بندے کی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دیت صرف جواز کی حد تک ہے. زندگی اسی میں چھپی ہے کہ تم قتل کے بدلے قتل کرواؤ. پھر سورۃ المائدہ میں جس شان سے وہ آیات آئی ہیں، آیت نمبر 32، کہ 2 ایکسیپشنز ہیں، قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض. اور وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ قتل کے بدلے کسی کو قتل کیا جائے یا فساد فی الارض کا الٹیمیٹ انجام اس کے قتل کی صورت میں ہو. ان 2 ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی شخص نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انسان، مسلمان نہیں، انسان، چاہے وہ مسلمان تھا، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ عیسائی تھا، چاہے سکھ تھا، یہودی تھا، کوئی بھی. اور جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا. تو لہٰذا یہ اب جو قتل والا معاملہ ہے، اس میں اس لیول تک اترنے کی ضرورت ہے. آپ پوری انسانیت کو بچائیں گے. ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس کے قتل کی تحقیق تو ہونی چاہیے. مبینہ قتل ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال جو قرائن بتا رہے ہیں اس میں تو تمام چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے رزلٹ کچھ اور نکل آئے، لیکن پھر بھی تحقیق تو ہو، لوگوں کو صبر تو آ جائے. تو اس طرح کے کیسز کے اندر تو ضرور پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں عموماً جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں، آپ دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو کو جب اسیسینیٹ کیا گیا پنڈی میں، تو خود ادھر بھی ان کے ورثاء نے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا. ورنہ ہی پتہ چل جاتا کہ وہ گولی لگنے سے مری ہیں یا شاک ویو سے مری ہیں، یا وہ گولی قریب سے لگی کیونکہ ایک بندہ قریب لے کے کھڑا تھا. اب اس کی گولی لگی ہے نہیں لگی ہے، کوئی سنائپر بیٹھا ہوا تھا دور سے. بس یہ ان دونوں میں ہی فرق پتہ چل جاتا تو یہ پتہ چل جانا تھا کہ یہ پری پلانڈ قتل کیا گیا. اور اگر کوئی سنائپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جن کے پاس یہ سنائپر موجود ہوتے ہیں. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، کسی انڈیویجول نے قانون نہیں ہاتھ میں لیا، کیونکہ عام بندے کے پاس تو سنائپر والی گنیں نہیں ہوتی. تو اسی لیے وہ تحقیق ہونے ہی نہیں دی گئی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ان کو کسی نے ذاتی دشمنی میں مارا ہے یا کسی نے آرگنائز طریقے سے ان کے قتل کو اس طریقے سے مینج کیا ہے. اس لیے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیتے. اور پھر فوراً جناب ادھر جناب پتہ وہ سارے پانی کے ساتھ دھونے کے لیے وہ سارا پورے کرائم سین کو مٹا دیا تھا انہوں نے فوراً سے پہلے. پھر بعد میں جناب وہ اتنے پیسے لگاتے رہے تحقیق. بعد کھیت مٹی تحقیق ہونی ہے جب آپ نے شواہد سارے مٹا دیے. تو اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ضرور پوسٹ مارٹم والا معاملہ ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ دفنانے سے پہلے ہو، بعد میں یہ تماشا نہ لگے. مولانا سمیع الحق صاحب کتنی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ان کے بیٹے نے رکوا دیا تھا. کتنا ہائی پروفائل کیس تھا. اور پھر کیا کیا تھیوریز بنائی. وہ اینکروں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے جب اس طرح کے معاملات ہیں. ایک بندہ آگے ایک تھیوری پیش کرتا ہے، دوسرا دوسری پیش کرتا ہے، تیسرا تیسری پیش کرتا ہے. ویسے ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. میں جو ایسے کر کے مولویوں کو دیکھ رہا ہوں نا، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہم نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہے بندہ مر گیا، اس کے اوپر پردہ رکھو. وہ جان بوجھ کے نہیں ہونے دیتے. لیکن آخرت میں سارے پول کھلیں گے نا، کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے وہ سب کے سب چیزیں کھل جائیں گی. تو یہ قتل ناحق کا اس حوالے سے پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. لیکن اس طریقے سے جو ہوا نا، یہ یعنی مجھے یہ اچھا نہیں لگا، اور نہ یہ اسلام کو پسندیدہ ہے کہ اب بندہ مر کے وہ پردے میں جا چکا ہے، اب آپ اس کی لاش کو نکالیں گے. لیکن چونکہ اب ایک مجبوری ہے اس لیے نکالنی پڑ رہی ہے، جواز اس کا موجود ہے. لیکن یہ سب کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا. اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں. پارلیمنٹ کا اصل کام جو ہے نا وہ قانون سازی کرنا ہے.